کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی کل کو تم اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ اللہ تمہیں ایک دن بتا دے گا۔ ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں اس دنیا میں لے کر آتی ہے اور دوسری تمہارے لیے دنیا چھوڑ کر آتی ہے۔ کسی باپ کی شہزادی کو اجاڑ کر مرشد و اپنے ماں کا فرما بردار بیٹا بن گیا۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار سے وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے، جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے وہ رک جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرما بردار عورت بن جاتی ہے۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ تو عام ہے، تو اس لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت با ضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھیں نم نہ ہوں، میرے الفاظ کسی کا دل نہ دکھائیں، میرے لفظوں کو دوسروں کے لیے مرہم بنا دیجیے۔ یا رب مجھے تھکے ہارے قدموں کو حوصلے کی ڈور تھما کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں تاثیر پیدا فرما دیجیے، مجھے مسکراہٹیں بکھیرنے والوں میں سے بنا دیجیے، آمین ثم آمین۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تماشا ہے، اور پھر اس پل بھر کے تماشے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دینا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سناتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ توجہ سے اس کی بات سنے، اس کی ڈھارس بندھائے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں بات نہیں سننا چاہتا، تو خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا دکھ سننے والا شوہر کو عورت کی سننے والا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قبولیت تو پہلے سے طے شدہ ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے، معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کو سب سے پیار ملتا ہے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے نا، زندگی بھی اس کے ساتھ سب سے زیادہ کھیلتی ہے۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اگر آسمان والے کے ساتھ ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ بس مرد کی پسندیدہ عورت نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بس روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اسے منایا جائے گا، ضد خوش نصیب ہوتی ہے ایسی عورت اور اس بھی برقرار اس کو چاہنے والا مرد۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لو، کیونکہ جن کو آپ جواب نہیں دیتے نا ان کو اللہ جواب دیتا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر رات کی نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ مرد اکثر شادی تاخیر سے بھی کریں تو کچھ صورتیں اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن لڑکی کی شادی میں زیادہ تاخیر ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کو وہ پیار میں ادائیں اور شوق پر نہیں دکھا سکتی جو کہ ایک نارمل عمر کی لڑکی اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے۔ شاید اس کی وجہ لوگوں کے رویے اور تجربات ہیں جو لڑکی کی عمر نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی شوخ ادائیں اور چنچل رویے چھین لیتے ہیں، اور وہ صرف ایک سمجھوتے کی مینار بنی رہتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین بنایا اور بہترین جگہ پہ رکھا۔ وفادار عورت بھلے خوبصورت نہ ہو مگر کتنی حسیناؤں سے بہترین ہوتی ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ وہ ہستی ہے حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں آزمائش اور صدمے میں، اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ غم کی شدت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر ہماری ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے اور کوئی غم نہ ہو تو اللہ کو کوئی کیسے یاد رکھے گا؟ تو اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین ہے، سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ گڑگڑا کر مانگنا، اللہ پاک تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا ہو، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جب تم اسے گڑگڑا کر مانگو گے۔ لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی؟ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اگر تم دیکھ سکو میرے دل میں مقام اپنا، تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ لگے۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ سب سے زیادہ ذلت اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شوہر اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لوگ ایسے کپل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی غلطی جادو چلائے ان کے لڑکے نے ان کو ماننا ہے۔ یہ اس قدر نچلے درجے کا ٹارچر ہے کہ کسی کا ثبوت آور گواہان کے ہوتے ہوئے غلط قرار دے دیا جائے کہ عورت کی عزت نفس زیرو کے مقام پر آ جاتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی کی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی وہ ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ وہ تو بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ پھر تم سر جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین رکھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنے خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس سے مانگتے ہو، بس ایک بار سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، اس کی رحمت گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے ضبط کے ایک ایک آنسو کا قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو کبھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سمجھنا یا زندگی تیرا یہ فلسفہ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان نظر آئے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو نہیں سکتا، یہی یقین العمل یقین کہلاتا ہے۔ میں نے لوگوں کے لفظوں میں ان کی چیخوں کو محسوس کیا ہے۔ اپنے رشتوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں، چہرے بدلنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہونا چھوڑ دیں، دو رنگی چھوڑ دیں، ایک رنگ ہو جائیں، اپنے اعلیٰ سٹیٹس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو غیر معمولی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں، جھکا ہوا ہے اسے گرا ہوا نہ سمجھیں۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی ہوئی بازی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ پاک نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اے کاش تم بھی مجھے یوں چاہو جیسے درد میں کوئی سکون چاہتا ہے۔
ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ جس گھر کے بڑے اپنے درست کردار ادا نہ کریں وہ گھر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائیں تو بچوں کے ذہن بھی تخریبی ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ شوہر کے علاوہ ہر دوسرا مرد گناہ کا ساتھی ہے، مہنگی گاڑی رکھتا ہو، خوبصورت ہو، پرواہ کرتا ہو، پر زندگی کا ہم سفر نہیں تو یہ جائز رشتہ نہیں۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچے اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی طاقت بہت ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی ہی مستحق ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھ کر بیوی کی تعریف کرنے سے کیا چاہتا ہے؟ بدلے میں اچھا کھانا اور بہت سا پیار مل جاتا ہے۔ بلا وجہ کی آکڑ میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، اور جب آکڑ ختم ہو جاتی ہے تو جوانی بھی چلی جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کی من پسند جگہ لے کر جائے، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کا بھرپور استعمال کرے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے مگر تم مسکرا کر سہ گئے تھے، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی کسی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی۔ یہ وقت بھلے ہی تمہارے لیے مشکل ہو، مگر اس کا حل اللہ کے کن میں رکھا ہے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگر انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھیے جناب، ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے، بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت میں بیوی اور سنور جائے۔ مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ صبر مشکل ہے، لیکن جب اللہ اس من پسند چیز سے نواز دے گا تو خوشی کتنی پیاری ہوگی، کبھی سوچا ہے؟ پھولو مت، بے شک ہر مشکل کے بعد تمہاری کہانی بھی خوبصورتی سے مکمل ہو جائے گی۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں، یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات منہ پر مار دیتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیے۔ وہ ہر چیز جو آپ کو مسکرانے کا باعث بنے اسے راز میں رکھیں۔ لوگ ان چیزوں کو برباد نہیں کر سکتے جن کو وہ نہیں جانتے۔ تمام شوہر یہ بات سمجھ لیں کہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں، کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کے محتاج مت کریں، تھوڑا کما کر لائیں، خود کمائیں، اور نہ بیوی بچے دوسروں کے احسان تلے دب جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی میاں کی تھوڑی کمائی پر بھی عورت کو مان ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کے ایک پیسے کے احسان پہ بھی عورت شرمندہ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا چہرہ شوہر کی محبت کا آئینہ ہوتا ہے۔ کسی عورت کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ اس کے شوہر کی محبت کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جانی اگر میں زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میرا بچہ، جن بیٹیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے،
کیونکہ آپ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ کے اندر اگر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: کچھ بھی ضروری نہیں سوائے اس کے کہ تمہیں دھیان میں رکھ کے مسکرایا جائے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔